انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد انسان کے خالق نے بیان نہیں کیا، لیکن انسان جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا وہی مقصد فراموش کر بیٹھا ہے۔ آج انسان کی زندگی کی پلاننگز میں دنیا کے سارے جھمیلے شامل ہوتے ہیں، اس کی تعمیرات، تزئین اور آرائش میں حصہ لینے کے وہ جتن کرتا ہے، دنیا میں کچھ بڑا کر جائے اس کی حسرت لیے قبر تک جا پہنچتا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو پاتا۔ یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا حق انسان ادا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال عنایت فرمائی تھی کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس سے اللہ رب العالمین یہ فرمائے گا کہ جاؤ میری رحمت کے سہارے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اسے اس وقت بھی اس کا کبر نفس، اپنی امپورٹنس یہ بہکاوا دے گی کہ اللہ کی رحمت تو ہر عام و خاص کے لیے، ہر نیک و بد کے لیے ہوا کرتی ہے، میں نے تو ساری زندگانی اللہ کی عبادت میں لگائی ہے، تو مجھے تو میرے عمل کا صلہ ملنا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ بہت زیادہ خوددار ہوتے ہیں، انہیں خودداری کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا، وہ غیرت نفس یا کبر نفس مختلف بھیس بدل کر انسان کو گمراہ کرتی ہے۔ کبھی یہ بادشاہوں میں تکبر پیدا کرتی ہے ان کے اقتدار اور اختیار کی وجہ سے، اور کبھی یہ فقیروں میں تکبر پیدا کرتی ہے ان کے فقر اور افلاس کی وجہ سے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی سبق آموز ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں پر سخت غضبناک ہوتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے کلام کرے گا ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا۔ جن میں سے ایک قسم اس شخص کی ہوگی جو فقیر بھی ہوگا اور متکبر بھی ہوگا۔ یعنی تکبر تو عام طور پر اس کے اندر ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، فراوانی ہو، سب کچھ ہو، اس کے بعد یہ سب کچھ نہیں پھر بھی تکبر ہے۔ اس طرح فرمایا کہ بوڑھا زانی، یعنی بڑھاپے میں آ کر تو انسان کو سدھر جانا چاہیے، نیکی کے راستے پہ لگ جانا چاہیے، لیکن بڑھاپے میں آ کر بھی انسان اگر نفس کی پوجا اور پرستش نہ چھوڑے تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں شامل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نہ اسے دیکھے گا، نہ کلام کرے گا، نہ اسے پاک کرے گا۔ اور تیسرا وہ تھا جس کی نظر، بری نظر اپنے پڑوسی کی بیوی پر پڑتی ہو، جو اس کے لیے برے خیالات کا ارتکاب کرتا ہو۔ یعنی برا خیال، برا کام کسی اجنبی عورت کے لیے بھی حرام ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے، نعوذ باللہ۔ چاہے جائے کہ وہ پڑوسی ہو جس کے اتنے حقوق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے آ کر ایک بار مجھے ہمسایوں کے، جیران کے، پڑوسیوں کے
اتنے حقوق کی تاکید کی کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو پڑوسی کا وارث بنا دیا جائے کہ جب پڑوسی فوت ہوگا تو اس کا ورثہ بھی پڑوسیوں میں تقسیم ہوگا۔ تو جس طرح یہ قبیح ترین افعال ہے، اسی طرح ایک قبیح ترین صفت کہ انسان فقیر بھی ہے، مفلس قلاش بھی ہے اور متکبر بھی ہے۔ یعنی مال و دولت سے محرومی نے بھی اس میں تواضع پیدا نہیں کی، اس میں عاجزی نہیں آئی، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تواضع اور عاجزی پسند ہے۔ تو اس وقت بھی اس کے اندر اس کے نفس کا کبر اسے اللہ کی رحمت کے عوض اس کے بدلے میں اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں جانے پر اکسائے گا۔ اللہ رب العالمین نظر انداز فرمائیں گے، پھر کہیں گے اسے میری رحمت سے جنت میں داخل کرو۔ وہ پھر یہی گزارش کرے گا کہ باری تعالیٰ میرے تو حساب کتاب کے بدلے میں مجھے اعمال صالحہ کے بدلے میں اجر ملنا چاہیے، رتبہ ملنا چاہیے، تیری رحمت تو ہر ایک کو ملتی ہے۔ 3 مرتبہ جب وہ یہ بات کہے گا تو رب تعالیٰ فرمائیں گے اس کے اعمال لے کر تو آؤ، اس کی عبادات لے کر تو آؤ، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے سجدے، طواف لے آؤ۔ اور جب وہ لا کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے تو رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں اس کا سارا وجود نہیں، اسے دی گئی توفیقات نہیں، اسے دیے گئے اوقات نہیں، فارغ البالی نہیں، ایمان نہیں، صرف اس کی ایک آنکھ نکال کر رکھ دو، ایک آنکھ۔ اور جب ایک آنکھ رکھی جائے گی تو وہ آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور ساری عبادات کا پلڑا ہوا میں معلق ہوگا۔ فرمایا جائے گا تو نے اپنی زندگی کی ساری عبادات کر کے ہماری بخشی ہوئی ایک آنکھ کا بھی بدلہ نہیں چکایا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی اپنے اعمال کی بنا پر نہیں جائے گا، جائے گا تو اللہ کی رحمت کی بنا پر جائے گا۔ اس لیے اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے۔